تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم. وہ پڑھ لیجیے. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو دیکھو ہم بات کیا کر رہے تھے. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ دیکھو لفظ اور جملوں کے اندر ہم کیا رہیں گے، اب بند رہیں گے لفظ اور جملوں کے اندر. تو بچوں آپ نے ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ دیکھو جب آپ کے پاس کوئی لفظ آتا ہے، مثال کے طور پہ قرآن مجید کے اندر جب ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر بھی، تو یہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے الحمد. سب کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تعریف. ٹھیک ہے نا، تعریف جو ہے، تعریف سب ساری تمام تعریفیں جو ہیں ہم کرتے ہیں ترجمہ تو کرتے ہیں الحمد، تمام تعریفیں. ٹھیک ہے، تو تمام تعریفیں، تو الحمد یہ ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو اس کے اندر کتنے حروف تہجی ہیں. حمزہ ہے، یہ حمزہ ہوتا ہے. اچھا یہ الف نہیں ہے. جب الف کے اوپر کیا آ جائے، زبر زیر پیش یا یہ آ جائے، ساکن آ جائے، یہ جو ہے نا ساکن کیا کہیں گے، جزم. ٹھیک ہے نا، تو زبر زیر پیش یا جزم آ جائے نا تو وہ کیا بن جاتا ہے، وہ اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک لام، دوسرا ہا، تیسرا چار، پانچ. تو یہ کیا ہوگا بچوں، یہ 5 حروف تہجی سے ملا ہوا ایک لفظ ہے. 5 حروف تہجی سے ملا ہوا ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پڑھنا کیسے ہے، بیسیکلی یہ تو کیا کرنا ہے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، حمزہ کیسے ادا ہوگا، لام کیسے ادا ہوگا، ہا کیسے ادا ہوگا، میم کیسے ادا ہوگا، دال کیسے ادا ہوگا، یہ ہمیں قاری صاحب سکھائیں گے. ٹھیک ہو گیا. استاد جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ الحمد یہ نہ لکھا ہوا ہو تو میں کیا کروں، یہ چیزیں نہیں ہیں تو میں کیا کروں گا، اب تو ہم تو پھنس گئے. کرنا کیا ہے اس کو، میں نے الحمد پڑھنا ہے. کیا پڑھنا کیا ہے، حمد ہے، حمد ہے، الحمد ہے، کیا چیز کے ہے. تو دیکھ بچوں ایک بات خیال کرنا کہ جو ان 5 حرفوں میں سے نا، 5 میں سے یہ جو آخر کو چھوڑ کے، آخری حرف کو چھوڑ کے جو پہلے تک ہوگا، ٹھیک ہے، جو آخری کو چھوڑ کے جو پہلا والا ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا، اس کا تعلق کس کے ساتھ آئے گا، اس کا تعلق آئے گا آپ کے جو صرف کے ساتھ. ٹھیک ہے، آخر کو چھوڑ کے، آخری حرف کو چھوڑ کے جو شروع کے جو یہ آپ کے پاس یہ کتنے تھے، 1 2 3 4 ٹوٹل 5 تھے، تو 5ویں کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے نا، لاسٹ کو چھوڑو اور شروع کے 4 کو دیکھو. اس کا تعلق آپ کا کس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آپ کا صرف کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو دال ہے نا، دال، دال، یہ جو دال ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی دال ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کون سی دال ہے، اب یہ جو ہے یہ عام دال ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو دال ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس دال کو، اس کا تعلق کس کے ساتھ آئے گا، نحو کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. تو پہلے کا دیکھو ایک ہی لفظ کے اندر کیا آ گیا، صرف بھی آ رہی ہے اور ایک ہی کیا رہے نحو بھی آ رہی ہے. آپ کہیں گے صحیح یہ بات ابھی بھی سمجھ نہیں ہے. اچھا ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، کوئی بات نہیں. اب میں کہتا ہوں بچوں یہ آپ نے اس کو الحمد کیوں پڑھا، اس کو آپ نے الحمد کیوں پڑھا، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ آپ کہتے کہ جناب علی اس کو جو ہے نا ہم یوں کر لیتے، جو ہے اس کو کوئی جو ہے وہ الہم کر لیتے. یہ کیوں نہیں کیا آپ نے، الہم یا الہم جو ہے یہ کیوں نہیں کیا آپ نے. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ آپ صرف کیا کرو گھسائے گی، کہے گی بھائی جناب ایسے نہیں چلے گا، آپ کی مرضی نہیں چلے گی کہ جہاں آپ جس طرح مرضی کو پڑھنا چاہو. عربوں نے جس طریقے سے پڑھا تھا وہ پڑھا تھا، تو صرف نے پھر آپ کو بتایا آ کے کہ جناب اس پہ حمزہ پہ کیا پڑھنا ہے، اس پہ پہلے جو ہے نا یہ زبر آئے گا، لام ساکن ہے، ہا کے اوپر پھر زبر ہے، میم پھر ساکن ہے. یہ آ کے صرف نے آ کے وہ کیا. کیسے ہوگا وہ ہم پڑھیں گے اس کے اندر کہ کیسے ہم نے یہ کرنا کیسے. اور دال کے اوپر الحمدو پڑھا ہے. کوئی کہتا ہے جناب اس کو الحمدہ کیوں نہیں پڑھا یا حمدی کیوں نہیں پڑھا، حمدو جو ہے نا یہ اس طرح جو ہے نا یہ ساری یہ کیوں آپ کر رہے ہو. یہ جو ہے نا یہ ادھر آئے گی، یہ نحو بیچاری آ جاتی ہے. نحو
وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ میرا کام ہے کہ لفظ کے آخر میں میں نے پڑھنا کیا ہے، یہ نحو آپ کو سکھائے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا صرف یہ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف یہ وہ کریں گے. نحو کیا کرے گی؟ لفظوں کو جوڑ کے جملہ بنانا بھی سکھائے گی آپ کو، لفظوں کو جوڑ کے جملہ بھی بنائے گی. مثال کے طور پہ دیکھو، میں کہتا ہوں اگر میں یوں بولتا ہوں میں نے سبق پڑھایا، میں نے سبق پڑھایا، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا استاد جی بات بڑی آپ نے صحیح کیا، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، میں نے سبق پڑھایا. اچھا چلو جی اب میں آپ کو کیا کرتا ہوں، ابھی آپ کو چکر دیتا ہوں، ابھی دیکھنا پھنس جائیں گے آپ. میں نے سبق پڑھایا. اچھا نے سبق میں پڑھایا. ہیں؟ یہ کیا استاد جی کیا کہہ رہے ہیں؟ نے میں سبق پڑھایا. استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نے میں سبق پڑھایا، کیا کس نے وہ کیا ہے؟ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا، میں نے کہا بھائی اب کیا کروں؟ آپ اس کو جوڑو، جوڑو ذرا آپس میں جوڑ کے. آپ کہتے ہیں استاد جی کدھر آپ نے وہ کر دی ہے، میں نے سبق پڑھایا، بس یہ ہو گیا میں نے سبق پڑھایا. جناب علی ہو گیا نا، ٹھیک ہو گیا نا، میں نے سبق پڑھایا. ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں، سبق میں نے پڑھایا، سبق میں نے پڑھایا، لیکن یہ اس کا مزہ اتنا نہیں آتا. سبق میں نے پڑھایا یہ بھی ٹھیک ہے، چلو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، سبق میں نے پڑھایا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں نے سبق پڑھایا بات تو تھی نا اس میں سے. یہ کیا کیا ہے؟ یہ بھی کس نے کیا؟ یہ نحو نے آ کے جوڑا کہ بھئی یہ جو لفظ ہیں ان کو جوڑو، جوڑ کے ایسی بات کرنی ہے کہ اگلے بندے کو کیا ہے سمجھ بھی آئے. یہ نہ ہو کہ جناب ایسی جو ہے نا الفاظ کی کیا کر رہے ہو، الفاظ پھینکی جا رہے ہو اور جناب سمجھ کچھ نہیں آ رہا، الفاظ پھینکی جا رہے ہو اور سمجھ کچھ نہیں آ رہا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو نحو کیا کرے گی؟ نحو ایک تو آپ کو لفظ کے آخر کو پڑھنا سکھائے گی، اس پہ زبر زیر پیش کیا پڑھنا ہے آپ نے. دوسرا کام یہ کرے گی کہ بھئی لفظوں کو جوڑو اور جملہ ایسا بنانا ہے کہ جو سمجھ بھی آئے اگلے بندے کو. ایسے نہیں ہے کہ جناب بس وہ جو اس کو سمجھ آئے نا آپ کو، میں نے تو چار جملے میں نے چار لفظ بول دیے ہیں نا، نے میں سبق پڑھایا، چار لفظ تو میں نے بولے ہی ہیں. تو بولنے کی بات نہیں ہے، وہ کس طریقے سے بولے ہیں یہ اصل اہم ہے، ایک طریقے سے بولے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ یہ نحو نے یہ بھی کرنا ہوگا آپ کے ساتھ، اور یہ ہم جو ہے نا اور یہی ہم وہ پڑھیں گے. پھر اس میں سے عربی کے اندر ہم وہ کریں گے. تو میں نے آپ کو مثال اردو کی دے دی، نہیں میں نے سب پڑھا ہے، ہم اس کو جوڑ کے وہ بھی کریں گے آپس میں. تو یہ آپ کی گرامر بنے گی. اور کیا ہوگا؟ الفاظ وہ بنتے ہوئے تو آپ کی پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جو آج تو آپ کو اعراب پڑھنے آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کیسے پڑھنا، کیسے ہے بغیر اعراب کے کیسے پڑھنا چاہتا ہے، اور ساتھ جملے کیسے بنتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ